الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم. آج بحمد اللہ تعالی ہمارا 29ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے. الحمدللہ. سورہ ملک اس صورت کے بارے میں احادیث طیبات میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس کو سورہ شفاعت کہتے ہیں. عذاب قبر سے نجات بندہ پائے گا. یہ سورت پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو قبر حسین انسان کی شکل میں آئے گی اور وہ کچھ پتہ چلے گا کہ یہ سورہ ملک ہے. ایک صحابی نے جنگل میں زمین کے اندر سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی. حضور سے عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی مومن کی قبر ہے. تو یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے. فرمایا مومن کی قبر ہے جو زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اب بھی قبر میں پڑھ رہا ہے. یہ بڑی عظمت والی بات ہوتی ہے. میرے استاد گرامی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ استاد المشائخ تھے، استاد العلماء تھے. اہل سنت کی علمی اور عقائدی اعتبار سے بہت کام کیا. آپ علی ٹاؤن جب چلے گئے جامعہ نظامیہ سے تو زبان کا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. پڑھتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی. کینسر کا مسئلہ تھا یہ کیسا. تو میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا گھر. تو آپ فرمانے لگے یا تو وہ بنڈارے روڈ سے سفر کر کے آتا ہے. یہ 2004 کی غالباً بات ہے. تو اس طرح کرو کہ تم رمضان المبارک سے پہلے والے جو دن ہوتے ہیں نا وہ بڑے غنیمت ہوتے ہیں طالب علم کے لیے. جو 10-15 دن ہوتے ہیں بڑے غنیمتی ہوتے ہیں. تو آپ فرمانے لگے یا تو اتنا دور کا سفر کر کے آتا ہے تو دن تھوڑے ہیں تو رات بھی پڑھ لیا کرو، یعنی ہر نماز کے بعد سبق. میری تو چاندی ہوگی. میں نے کہا جی ضرور ٹھیک ہے. رات چونکہ نوجوانی کا معاملہ عشاء پڑھتے ہی گرمیوں کا موسم تھا مجھے 4 پہ باہر لگا دی. میں لیٹ گیا. میں نے نا آواز سنی تو یعنی کوئی پڑھ رہا ہے تو میں تو آنکھ کھول کر دیکھا نا تو وہ قبلہ استاد گرامی پڑھ تو سکتے نہیں تھے. ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جو سورہ ملک پڑھتا تھا. تو وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کیفیت میں جو اس طرح ہوتا ہے ان کا گریہ زاری یا وجد کی کیفیت تھی. میں نے اپنے اساتذہ مشائخ کو دیکھا یہ عمل ان کا مضبوط رہا. الحمدللہ یہ لوگ ہمیں حسن ظن ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے. تو یہ اپنے زندگی کا معمول بنا لیں. 2 رکوع ہیں اس کے زبانی یاد کر سکتے ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ اور یہ عشاء کے بعد کا معمول بنا لیں. زبانی یاد کر لیں. جہاں موقع نہ ملے زبانی پڑھتے پڑھتے جہاں سے چلے گھر تک جاتے بندہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ معمول بنا لیں زندگی کا. سورہ شفاعت بھی کہا جاتا ہے، اس کو مانیہ بھی کہا جاتا ہے، منجیہ بھی کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا عشاء کے بعد پڑھنے کا اس کو معمول ہے. اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بیان کیا گیا، زندگی موت کو پیدا کرنے کے والے سے بیان کیا گیا، 7 آسمانوں کو طے بتہ پیدا کرنے کے والے 7 سماوات طباق طے بتہ 7 آسمانوں کو بیان کیا گیا. آسمانوں کو تاروں کے ساتھ مزین کرنے میں، کافروں کو عذاب دینے میں، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعمال کے والے سے آزما سکے. لِنَبْلُوَکُمْ یا لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ احسنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزما سکے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سورہ ملک کے اندر یہی مناظر بیان کیے جاتے ہیں. وہاں دروغہ جہنم
کہ پوچھنے پر ہر گناہ کا اقرار کریں گے، وہ کہیں گے یہ کرتے رہے، کہیں جی کرتے رہے۔ عقل و فہم سے کام نہ لینے کو جہنم جانے کا سبب قرار دیا گیا۔ وقالوا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اگر ہم سوچتے یا سمجھ کر تو پھر ہم دوزخ، اس کا مطلب پھر یہ نکلا کہ احکامات کو سننا اور سمجھنا تبھی ہو سکتا ہے اگر بندہ علم والوں سے سنے، تبھی سمجھ سکے گا۔ تو جب علم والوں سے سنا نہیں، سمجھا نہیں، ڈائریکٹ کتاب کو پکڑ لیا اور کہا ہمارے سامنے بخاری موجود ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم جانتے ہیں، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور جو سیکھ کر سمجھ کر پھر مانا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے آپ کے سامنے جو میں عرض کر رہا ہوں، پڑھیں گھر میں، ترجمہ رکھیں قرآن مجید کا، تفسیر رکھیں، لیکن پہلے سمجھیں۔ آپ انجینئر کی کتابیں بغیر انجینئر پڑھے نہیں کر سکتے، وکالت کتابیں رکھ کر نہیں ہو سکتی، ڈاکٹری کتابوں کو پڑھ کر نہیں ہو سکتی، تجوید جو ہے وہ قاری قاعدہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھ کر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ سیکھیں، سیکھنے کے بغیر یہ چیزیں ممکن ہے نہیں، اور جو سیکھ کر چلنا ہوتا ہے اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں، کہ جس نے سمجھا ہوا ہے اسی کی بات مان رہے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ شان الوہیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اس بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، پوشیدہ رکھو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے راستے اللہ نے بنائے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، وہ جو اپنے آپ کو ہوا میں روک لیتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ پر پھیلائے اور پر سمیٹے جو ہواؤں میں چلتے ہیں، ان کو اڑانے والی ذات، سمیٹنے والی ذات، روزی بھی وہی دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، حق پر گامزن افراد کو سراہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا سیدھے راستے پر چلنے والا وہ ہدایت پر ہے؟ تو سیدھے راستے والا ہی ہوگا نا جو اندھے منہ چلتے جا رہا ہے۔ زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے، یہ سب حکیم و خبیر کی خبر دیتے ہیں۔ زمین سے کس نے چشمہ، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، کس نے جاری کی ہے؟ سورہ قلم، اس سورہ کا نام سورہ قلم بھی ہے، سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ مکی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین اور اعتراضات، ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کیے اعتراض، توہین اس نے کی، جواب اللہ نے دیے، اور جواب دینے سے پہلے اللہ نے پہلے اپنے محبوب کی عظمت بیان کی۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے کسی سے پڑھا سیکھا نہیں ہے، اور جب بعثت کا اعلان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا گیا، آہستہ آہستہ سارے علوم عطا کر دیے گئے۔ اور قسم ذکر کی قلم کی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قلم کا علم نہ ہوتا تو پھر قلم کا ذکر کر کے قسم ذکر کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ قسم ہے قلم کی، مراد یہ کہ آپ کے فیضان، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور رفتیں قلم کے ذریعے قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی۔ آپ کی عظمتیں اور شانیں یہ قلم ہی ہے، تو جب قلم ہی کو شان قرار دیا جائے اور قلم کے ذریعے سیکھنے کو عمدہ چیز قرار دی جائے تو پھر حضور کو قلم کے ساتھ علم والا معاملہ اگر نہ رہے تو یہ عیب پھر رسالت آئے گا، اور حضور رسالت کے عیب میں پاک ہے۔ مقام مدح میں ہے نا، اور جو بات مقام مدح میں ہوتی ہے حق بنتا ہے کہ اس کو اسی اعتبار سے ذکر کیا جائے۔
آپ کی عظمت بیان کرتے اللہ نے فرمایا آپ کامل عقل ہیں، آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے، آپ خلق عظیم یعنی قرآن پر قائم ہے۔ ام المومن سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق کی بات کرتے، حضور کا اخلاق ہے ہی قرآن۔ حضور میٹھے بھی ہیں، حضور جلال والے بھی ہیں، حضور بات زبان سے بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جب ضرورت پیش آئے تو تلوار بھی پکڑتے ہیں۔ اسلام زبان سے بھی پھیلا ہے، تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ آپ خلق عظیم یعنی قرآن پر قائم ہیں۔ آپ کی توہین کرنے والا جو ولید بن مغیرہ ہے، اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ بندہ زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ شخص زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، یہ بے بکت ہے، بہت تانا زنی کرنے والا ہے، ہماز مشاء بنمیم، چغل خور ہے، احسان جتلانے والا ہے، نیکی سے بڑا روکنے والا ہے، سرکش ہے، معتدی اسیم، سرکش ہے، گناہگار ہے، چھٹلانے والا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَقِلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے محبوب جو آپ کا گستاخ ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حرامی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، بات تو ویسے بھی کی جا سکتی تھی، حضور کی بات ہے تو جناب آپ اتنے سخت لہجے میں کیوں آتے ہیں، آپ کا انداز کیوں بدلتا ہے، تیور کیوں بدلتے ہیں، آپ کی گفتگو کیوں اتنی سخت ہو جاتی ہے؟ قرآن سے پوچھو وہ کیوں سخت ہوتا ہے؟ بات تو اخلاقیات میں کی جاتی ہے، تو یہ اس سے بڑے اخلاقیات کیا ہے؟ یہ اخلاقیات ہیں کہ جب حضور کی بات آئے تو پھر بات ختم۔ وَطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب یہ باتیں کرتا ہے، یہ شخص حرامی ہے۔ اس کا عیب کیوں کھولا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کا باپ ایک نہ ہو اور نیک نہ ہو وہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اور میرے محبوب اس کی شکل اور تھوتنی اس کی ہے، وہ سور کی تھوتنی، بد صورت ہے وہ۔ تو کبھی غور نظریں دوڑا کر دیکھنا، جو بھی حضور کے بارے میں باتیں کرنے والے، شانوں میں اشاروں سے توہین کرنے والے، ان کے مرتے وقت جو شکلیں تبدیل ہوئی زندگی میں، بڑے بڑے پیٹ اور سائڈیں کالی عجیب سی شکلیں، تو وہ بھیانک سی شکلیں جو ہو جاتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتی۔ حضور کی تعریف کی، حسن کائنات کی تعریف کی، ان کی مدح میں رہا تو رب نے حسن دے دیا، اور جو اس حسن کائنات اور جان کائنات کے خلاف اشاروں میں جیسے کیسے زبانیں تان کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، بدصورت کر دیتا ہے۔ یہ شخص چونکہ کثیر المال تھا اور اپنے مال پر اسے بڑا گھمنڈ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال کے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص یمن کا تھا، بہت ہجرالی تھی باغ کی، وہ شخص باغ کو غریبوں میں تقسیم کرتا، جو پھل آتا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ باغ فوت ہو گیا، باغ میں بچے آئے، بہانہ یہ بنایا کہ حالات بڑے تنگ ہو گئے۔ جب حوث آتی ہے تو حالات تنگ ہونے شروع ہو گئے، مساکین کو محروم کیا، ساری پیداوار سمیٹ کر امیر ہونے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔ فرمایا تم سمجھتے تھے کہ شاید تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، مسکینوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے متقین کے لیے قیامت کے روز نعمتیں اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں میری دشمن، حضور کا جو دشمن ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی، اور جب اس صورت کا اختتام ہوتا ہے سورہ قلم کا، تو وہاں ایک شخص تھا مکہ میں جو باقاعدہ نظر لگاتا تھا، بد نظری، تو بڑا مشہور تھا، اسے کہا یار حضور کو نظر لگا، تو اللہ نے اپنے محبوب کا پہلے بندوبست کر دیا، اللہ سونے جب یہ کرے گا تو نے یہ آیت پڑھ دینی ہے، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ
لمجنون، یہ پڑھ دینی ہے۔ جادوگر کو یا شراب جادو کرانے والے کو آپ کہو نا کہ تو جادو کراتا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، فلانے بابا جی نے بتا دیا ہے، وہ دشمن ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے مذاہب پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ فرمایا گیا ہے 41 دن پڑھنے کا، آیت الکرسی بتایا گیا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، یہ صورت بتا دی نظر بد سے بچنے کے لیے، معوذتین اس کو ہر نماز کے بعد معمول بنا لیا جائے، محفوظ ہے، آپ بے فکر ہو جائے۔ پھر خام خواہ کسی عامل کی باتوں میں نہ آئے جو کہہ دے اوہو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے تھوڑے لائن جو ہے سی بندہ کو کل کا کھانا نہیں یاد رہتا، 3 سال پہلے وہ سوچے گا پتہ نہیں وہ کیا ہوا تھا، بس تو چھٹا آئیاں سا، پھر اس کے بعد جو ایسی بندہ ویسے ہی پزل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خون کے چینٹے یا پانی کے چینٹے آتے ہیں، اسے پریشان نہ ہو، یہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی جو ہونا ہوتا ہے اس کے بعد ہونا ہوتا ہے۔ یہ پہلے ذہنی طور پر آپ کو کرتے ہیں کمزور، بچے بوڑھے اور عورت پر جو جادو جلدی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن کمزور ہوتے ہیں، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، فوراً حملے میں آ جاتے ہیں۔ نوجوان پر جلدی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اعصاب کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جلدی یقین نہیں کرتا۔ جادو پر حق ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ جب پزل ہو جائیں گے نا کہ پڑ گئے، بس اس وقت مارے جائیں گے۔ اس کی مثال کتے کی سے ہوتی ہے، کتے کے آگے لگ کے دوڑ لگائے نا، وہ پھر دوڑ لگوائے گا، اور جب ٹھہر جائیں گے اور مقابلے پر اتر آئیں گے تو پھر شیطان اور کتا کہہ کہ یہ ہے اسی، تو ٹھہر جائیں گے تو بریک ہو جائے گا، جب آپ ہمت کریں گے پھر وہ دوڑ لگائے گا۔ تو بس تھوڑی سی ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وظائف سارے دے دیے گئے، ہتھیار آپ کو سارے دے دیے گئے۔ یہ جملہ جو چلتا ہے کالے علم کا توڑ کالے علم سے ہوتا ہے، غلط ہے۔ کالے علم کے لیے منہ کالا نہ کریں، آپ وظائف قرآنیہ، وظائف جو حدیث ہیں وہ پڑھا کریں، اللہ اس میں بڑی برکت دیتا ہے۔ صرف آپ کا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا آپ کو کوئی وظیفہ دے دیا، آپ کیا کرو گے؟ ساتھ موبائل دیکھنا شروع کر دیا، ساتھ وظیفہ شروع کر دیا، یا باتیں سننے ساتھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں اثر ہوتا۔ وظیفہ ایک اپنے الفاظ جو ہوتے ہیں ان الفاظ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھنا ہے، وظیفہ لمبا نہ کریں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، بس وہ توجہ سے جو کرنی نا آپ نے، وہی آپ کا عمل ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور الحاقہ جو صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں الحاقہ ما ادراک ما الحاقہ، حاقہ حق ہونے والی، کیسی حق ہونے والی؟ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تم کے جب حق ہونے والی کیا ہے؟ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس کو بیان کیا گیا، قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط، جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات بیان کیے گئے۔ سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کریں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ یہ بیان کر کے پھر فرمایا قیامت روز نامہ اعمال تھمانے کا سلسلہ چلے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ آوازیں دے کر بلائے گا، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو۔ بچے کی پوزیشن آ جائے دوڑتا ہوا کہتا ہے دیکھو ادھر آؤ، آپ بھی دیکھو، آپ بھی دیکھو، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو رب سے ملاقات کرنے کے والے سے یہ سمجھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، وہ تو عیشت راضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ نعمتیں کھول دی جائیں گی، فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، بلند باغات میں ہوگا جس کے گوشے خوشے جو ہیں وہ پھلوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا بھائی تو کامیاب ہو گئے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے دنوں میں جو تو اچھے اعمال کر کے بیتا رہا، اب کھاؤ پیو موجے مارو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اب میں کیا جانوں میرے ساتھ کیا حساب ہوگا۔
یا لیتہا کانت القاضی، ہائے کاش قصہ چکا چکا ہوتا، پر بڑا ایک عجب سمندر ہوگا، مالدار ہوگا، سب کچھ، ما اغنی عنی مالیہ، اس کا مال اسے بچا نہ سکے گا، حلق عنی سلطانیہ، میرا سب زور چلا گیا، سلطانیہ میری ساری چدرائیں چلی گئی، سلطانیہ میری ساری وزارتیں چلی گئی، سلطانیہ میری ساری سردارتیں چلی گئی، سلطانیہ میری وڈیرا پن، میرے حکم، میری آمریت، میری کرسی، میری چدرائیں سب ہلاک ہوگی۔ خذوہ فغلو، فرشتے کہیں اللہ کی طرف حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ایسی زنجیر میں جس کی ناک 70 ہاتھ ہے، فسلکو، اس کے اندر اسے پرو دو، پھر جہنم میں سے اس طرح پرو دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، آج اس کی سزا یہ ہے۔ پوچھا جائے گا ایسا تجھ پر کیوں عذاب ہوتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کے کھانے کے اوپر ابھارتا نہیں تھا، توجہ نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، آج اس کا کھانا ہے وہ جہنمیوں کا وہ دھون ہے، وہ دوزیوں کی پیپ ہے جو اسے پلائی جا رہی ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے وہ خطا کرنے والے ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے ایک قسم ان چیزوں کی کہ جنہیں تم دیکھتے ہو جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ میرا محبوب جو بات کرتا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ معزز رسول کا قول ہے، میرا محبوب، وما ہو بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، بہت کم ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، بہت کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ صداقت رسالت کے اوپر یہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوخ کرتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر ہم خود ہی ان کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، سب کچھ ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا کے اندر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا، اور جس کو دعوی نبوت کے بعد عزت دے دے، وہ آخری نبی، وہ آ گئے، وہ سچے ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی کسی سے یہ کہے کہ تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، وہ معجزہ دکھا، یہ کہنا ہی کفر ہے، پہلے یقین ہے جھوٹا ہے، معجزہ کیا دیکھنا ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی ملعون، اللہ نے اس کے ہر کام الٹ کر دیے۔ اس کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی تھی، تو بھی شفا، اس کو پھیرنا ہاتھ تو شفا ہو جائے۔ کو آنکھ اس کی مسئلہ تھا، وہ ہاتھ پھیرا دوسری آنکھ بھی خراب ہوگی۔ دماغی طور پر بھی اس کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ اس کی جیب میں گڑ ہوتا تھا اور دوسری پاکٹ کے اندر نا وہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا جس سے استنجا وغیرہ کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں مرزا صاحب بڑے سادہ ہوتے تھے، کھانے کے بعد وہ استنجے والا ڈھیلا اس کو چکی لگا دیتے تھے اور کبھی گڑ کے ساتھ استنجا فرما لیتے تھے۔ جب رب کا دشمن ہو جائے، نبی پاک کا گستاخ ہو جائے تو رب یوں ہی ذلیل کرتا ہے جی۔ اس کو کسی نے کہا غیب کی خبریں بھی بتایا کرو، اس نے کہا وہ بھی کر لیتے ہیں بندوبست۔ ایک بندے کو 5 آنے دیے یا 5 وہ دیے، تو اسے کہا کہ فلانا جو بیل ہے اس بیل کو تو نے گرا دے، وہ پرانے کنویں بنے ہوتے تھے، ٹینڈوں والے کھو، اس کے اندر اس کو گرا دے۔ 5 آنے دیے، آ گیا، آ کر کہنے لگا میں تمہیں آج ایک اپنا معجزہ بتانے لگا۔ بتاؤ جی مرزا جی، معجزہ بھی آنے لگے۔ فلانے کا بیل فلانے کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، جاؤ پتہ کر لو۔ وہ جب پتہ کرنے گیا تو وہ بندہ ابھی گرا رہا تھا۔ اسے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے مرزا جی نے پیسے دیے تھے کہ کنویں کے اندر یہ بیل گرانا ہے، اور ذلیل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو ذلیل در ذلیل کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مرزا جی حضور کی طرف تو جو نبی آتے تھے وہ جبریل امین تھے،
آپ کی طرف جو نبی جو رسول فرشتہ آتے ہیں حضور کی طرف جو وحی لے کر آتے تھے وہ تو جبریل تھے، آپ کی طرف وحی لانے والا فرشتے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ٹیچی ٹیچی، نام سوچ کے کہنے کا ٹیچی ٹیچی فرشتہ ہے۔ لو جی یہ ربوے کا جو نا پتہ نہیں قوم چول ہے، اتنی مخلوق کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو ماننے والے ہیں پیسوں کے چکر میں نیشنلٹی کے چکر میں وہ مورے ٹھپے لگ رہے ہیں کہ بھائی وہ مرزائی ہو جائے، بس جی صرف پیسوں کے لیے کریں۔ لعنت بھیجو ایسے پیسوں پر، اور لعنت بھیجو ایسی نیشنلٹی پر۔ اگر تم گھر سے قدم رکھتے مر گئے تو کون ذمہ دار؟ اور پھر جب تم نے اس کو لکھ دیا خود کو قادیانی یا مرزائی، اللہ کے بندے اسی دن تم مرتد ہو گیا ہے، تو دل سے کہہ یا نہ کہہ، جب تک دوبارہ نادرہ کے ریکارڈ میں خود کو مسلم ڈکلیئر نہیں کرے گا اور ساتھ بیان الفی کسی عالم دین مفتی کے فتوے کے ساتھ کہ میں ان کو مرتد سمجھتا ہوں، اس وقت تک تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بچے اور سازشوں کو سمجھے کہ آپ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ غیر ملکی لوگ جو ہے آپ کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ان کیوں کو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کے پالتو ہیں، ان کو ایسے نبی کی ضرورت تھی جو کہے جہاد فرض نہیں ہے، انہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ اللہ نے پھر موت بھی دی تو واش روم، کیونکہ حدیث تھی نا کہ نبی جہاں مرتا ہے وہیں اس کا روزہ بنتا ہے، مزار بنتا ہے۔ تو ہم تو مطالبہ بڑی دیر کا کر رہے ہیں کہ ہر واش روم کے اوپر ایک گنبد بنا دو، پتہ لگے یہ قادیانی ہاؤس ہے، مرزا جی کا مزار ہے۔ رب نے ایسا ذلیل کیا وہاں دفنائیں تب مرے، وہاں نکالیں کسی اور جگہ دفنائیں تب مرے۔ کہا یہ جھوٹے ہونے کی یہی دلیل ہے، جو کام کرے گا الٹ ہوں گے۔ سورۃ المعارج کے اندر کفار مکہ کا ایک شخص تھا نضر بن حارث، اور اس کے ساتھ اور بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت بھرے سوال کا علمی جواب عطا فرمایا کہ آسمان کے درجات، ان میں بسنے والے فرشتے، سب کا مالک اللہ ہے۔ تمہارا عذاب کا مطالبہ پورا قیامت کو کر دیں گے، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، 50,000 سنہ۔ فاصبر صبرن، صبر کرتے رہو، تمہارا یہ جو مطالبہ ہے نا یہ پورا کر دیں گے۔ انہم یرونہ بعیدا، اسے تم دور سمجھتے ہو، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ تقاضا کرے گا کہ ہائے کاش کوئی فدیہ دے کر جان چھوڑ جائے۔ رشوت دینے کی عادت مجرم ارادہ کرے گا، چاہے گا، اس کا مطلب ہے جو یہ رشوت والا معاملہ ہے اس سے بچا جائے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ قیامت کو بھی پسند کرے گا کہ کوئی لے دے ہو جائے، پر نہیں۔ بسنے والے فرشتے سب کا اچھا، اس میں جو آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ فرماتا ہے کفار کی مذمت کرتے ہوئے انسانی طبع کا بیان ہوا۔ انسان بڑا بے صبر ہے، حالات برے ہوں تو گھبرائے گا، اچھے حالات میں سرکشی کرے گا، جنازے آ جائیں تو نیک، شادی میں ہو تو اس سے بڑا پرہیش بندہ ہی کوئی نہیں، بنگڑے ڈالے گا بابا بھی، پتہ چل رہا ہے کہ جی منڈے کی شادی، بھتیجے کی شادی، تجھے کس نے کہا ہے کہ ایسی حرکتیں کر؟ یہ خوشی نہیں ہوتی، یہ اپنی عزت کا جنازہ ہوتا ہے۔ ایک شریف بندہ تو ڈھول کے آ کے دھمال نہیں ڈالنے والا، مال اس کے ہاتھ آ جائے تو کنجوسی کرے، صدقات و خیرات پر بریک کر دے، جبکہ اپنی عیاشی کا آئے تو منہ کھول دے۔ مومنین کی 11 صفات بیان کی گئی اسی سورہ معارج میں کہ یہ نمازی ہوں گے، سبحان اللہ، نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہوں گے، سخی ہوں گے، صدقات واجبہ ادا کرتے ہوں گے۔ سخی کا مطلب یہ ہوتا ہے ضروری امور میں خرچ کرنے والے، قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، خوف خدا رکھیں گے، سطر کی حفاظت کریں گے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم،
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون. 70 کی حفاظت کریں گے، حلال پر حق رکھتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں، امانتیں ادا کرنے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، حق و عدل کی گواہی دینے والے ہیں، نماز کے احکامات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، یقیناً یہ صفات والے ہی جنتی ہیں۔ آگے قیامت کے وقوع کے اوپر جو دلائل ارشاد فرمائیں گے کہ اس وقت یوں آئیں گے نگاہیں جھکائی ہوئی ہوگی اور کہا کہ یہ وہ دن ہے جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ نو میں حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام حق کی کوششیں، تبلیغیں، ان پر سختیاں اور دعائے جلال کا بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ محبوب اگر آپ کو تبلیغ پر آپ کو پریشان کرتے ہیں، مصائب دیتے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ جس طرح آپ سے پہلے قوم نوح نے نبی کی توہین کی، ہلاک ہوئے، یہ بھی مارے جائیں گے، کوئی جنگ میں مارے گئے، کوئی قیامت کو برا حال ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے گزشتہ گناہوں کی معافی اور استغفار پر اگر یہ کریں تو جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرتے کہا باز آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اولاد نہیں ہو رہی تھی، 40 سال ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی، انہ کان غفارا، وہ بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بارش موسلادھار برسا دے گا، شرلاٹے مارتا نہیں آئے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت سیدنا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، وہ جب ملاقات کر کے گئے تو پیچھے سے وہ شخص حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس حاضر خدمت ہو کر کہتا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے، مجھے دعا فرما دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کر۔ جی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اسمیر معاویہ نے کہا کیا پوچھا؟ کہا جی اس طرح پوچھا، تو انہوں نے کہا بھی جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو یہ پوچھنا کہ یہ وظیفہ کہاں سے لی ہے۔ دوبارہ ملاقات کی، حضور والا یہ وظیفہ کہاں سے لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو سورہ نوح نہیں پڑھتا کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اللہ مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ تو قوارے میں یہ پڑھ سکتے ہیں، بیٹے آنے والی جو ہے وہ بھی آ جائے گی، اور مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی بخشش کرو، تقویٰ جتنا ہو جائے گا یہ سارے معاملات خود حل ہو جائیں گے۔ مال کے اندر کس کا مسئلہ ہو تو اس کا بھی یہی ہے، مالی رکاوٹیں ہو تو 700 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کا وقت آتا ہے سحری، وبالاسحار هم یستغفرون، سحریوں میں استغفار کرنا فضیلت والا ہے۔ تخلیق آسمان و شمس و قمر کو بیان کیا گیا۔ جب آپ کی قوم کے مشرکین نے 4 قسم کے بت، یغوث، یعوق، نصر، ان کی جب پوجا شروع کر دی، باز نہ آئے تو اور سواع، تو انہوں نے کہا یا الہی، انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بتوں نے، سب کو برباد کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ نوح علیہ السلام دعا کی میرے مولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ دنیا پر کوئی کافر نہیں چھوڑنا۔ اب سوال تھا کہ ہو سکتا ہے ان سے آگے مسلمان ہو جائے، کہا میرے مولا اگر تو نے ان کو چھوڑا یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور جو ان کے گھروں میں اولاد ہوگی وہ بھی فاجر ہوگی، کافر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کو علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ موسیٰ آگے جو ان کی یا الہی جو میں ان کی آگے اولادیں دیکھ رہا ہوں وہ فاجر ہیں، کافر ہیں، مار ان کو، وہ خود بخود ہی ہلاک ہو جائے۔ اللہ سورۃ الجن میں یہ بیان کیا گیا، تم فرماؤ مجھے وحی کی گئی، کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، جن غائب ہو کر سن لیتے ہیں تو سن لیا، اور جن غیب جانتے نہیں یہ یاد رکھیں۔ آپ کے ساتھ ایک ہوتا ہے ہمزاد، ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، وہ جس دن پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی دن پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ہر اچھے برے معاملات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی جن کا بچہ ہے۔ جن جس نے عملیات کی ہوتے ہیں اس کے پاس جن ہوتے ہیں،
وہ اپنے جن کو بھیجتا ہے آپ کا جو جن ہوتا ہے اس کے پاس ہمزات، وہ اس سے معلومات لیتا ہے ہاں بھی کیا صورتحال ہے۔ کبھی ہوتا ہے کسی بندے کے یا کسی بیوی کے جسم کے اوپر نشان پڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمزات کو قابو کر کے پھینٹی شینٹی لگائی ہوتی ہے، اس سے معلومات لیتے ہیں، وہ معلومات فراہم کرتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں تو ایسا تھا ویسا تھا، یہ بندہ کہتا ہے بابا جی تو یہ غیب جانتے ہیں، وہ غیب وہ کوئی نہیں جانتے، وہ جنات کے ذریعے آپ کے جنات سے معلومات لے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جنات نے قرآن سنا، ایمان لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ وہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں ان کے فرقے بھی ہوتے ہیں، کوئی جنات سنی ہوتے ہیں، کوئی شیعہ ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی دیوبندی ہوتے ہیں، کوئی بریلوی ہوتے ہیں باقاعدہ۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام سوکھے عکاظ میں نخلا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو اب انہیں آسمانوں سے آنے والی خبروں کو جنات کے لیے بند ہونے کا راز معلوم ہو گیا کہ جنات کے لیے بند ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات پہلے جاتے خبر لینے کے لیے، تو جب حضور کے لیے معاملہ ہوگا کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے سلسلہ نبوت کو روک دیا گیا، وہی محفوظ کر دی گئی، جنات پر شہاب ثاقب برستا ہے۔ ہمارے بسا کا نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کو سورج جن 12 بجے تم پڑھو گے نا تو پھر ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سارے فضول دماغ میں آیا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ جس ڈر سے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ ہلکی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ آیا تھا جن، اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ اور مسلمان کے سامنے تو ویسے ہی جنات اتنی جلدی نہیں آتی، یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے جنات نہیں آتے، ہاں میں آ کر ہلکا پھلکا کبھی کوئی ڈراٹ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن نمازی آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ہو، پاک رہنے والا بندہ ہو، اس کے پاس اس کے سامنے نہیں آتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں نا، وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کی خوراک بنتا ہے۔ آپ کھا کر ہڈی جب پھینکتے ہیں تو ہڈی کے اوپر گوشت وہ ان کے لیے آتا ہے، آپ کا بچا ہوا جو یہ ان کے لیے خوراک بنتا ہے۔ آپ بڑی عظیم چیز ہے۔ جنات واپس جان کر مبلغ بن گئے، تبلیغ شروع کر دی جنات نے، اور کہا بھی ہم ایسا قرآن سن کر ہیں جو بڑا کمال کا عجب والا ہے۔ مساجد کے آداب بیان کیے کہ مساجد اللہ، مساجد اللہ کے لیے ہے، لہذا جب عبادت کرنی ہو تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود، معبود، خالق، بس یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کسی کو غیب نہیں بتاتا، غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے رسول ہو پھر راضی بھی ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور کئی مترجمین نے یہ فرمایا من رسول میں من بیانیہ ہے کہ اللہ یعنی رسول سے راضی ہوتا ہے، تو ہر رسول کو غیب کا علم دیا گیا، ہر نبی کو غیب دیا گیا، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ مزمل چونکہ مکی صورت ہے اور محبوب کو کس انداز سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے گلیم پوش، اے جھرمٹ مارنے والے، رات کے سمے میں، رات کی تاریکی میں کچھ قیام کیجئے۔ حضور نے مشرکین کے ساتھ مقابلہ تھا، مصائب تھے، پتھروں تک کے مارنے کی نوبت آپ پہنچی تھی، آپ کو فرمایا محبوب تسلی سے رات ہمارے ساتھ بات چیت کیجئے، کچھ رات جاگیے، کچھ سوئیں، آرام کریں، اپنا قیام کریں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر مقابلہ سخت ہو نا تو تہجد کے وقت اللہ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں زیادہ کر لیں۔ جب لوگوں نے اپنے کام نکلانے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر بڑے بڑے بندوں سے ملاقاتیں کرتے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب آپ مسائل میں پھنسے ہو تو تہجد کے وقت اٹھ کر رب سے خفیہ ملاقاتیں زیادہ کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تہجد کے اندر یہی راز ہے، رب سے خفیہ ملاقاتیں، برتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب زیارت ہوئی، دیدار ہوا خواب میں اللہ کا، تو کہا یا الہی تجھے سب سے پیاری بات کون سی لگتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔
تہجد روحانی تربیت ہے، اس لیے مجاہدین سارے تہجد گزار ہوتے تھے. جو مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں. وہ مفتی نہیں جو تہجد گزار نہ ہو، وہ مجاہد نہیں جو تہجد گزار ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے تصوف اور جہاد ایک راہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ مجاہد تھے نا، تو ان کی تربیت کرنے والا، روحانی تربیت کرنے والا کون تھا پتہ ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جی ان کے پیر و مرشد حضور غوث پاک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے. عیسائیوں کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف جو جنگ پر ابھارا ہے وہ حضور غوث پاک نے تو تیار کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 11ویں شریف کراتے ہیں، محبت حضور غوث پاک کی پیدا ہوتی ہے تو آپ کی مخالفت کرنے والے ایسے ہی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت کرنے والا، 11ویں شریف کی مخالفت کرنے والا، وہ حضور غوث پاک کی مخالفت کرنے والا ایسا نہیں ہے. ان کے بارے میں باقاعدہ جنہوں نے ان کو تیار کیا تو وہ بھی اقرار کر چکے کہ ہم نے ان کو تیار کیا ہے. تو وہ غوث پاک پر آ کے کیوں ٹوٹے؟ تو جنہوں نے تیار کیا تھا ان کو جن جن سے دشمنی ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضور غوث پاک کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، روحانیت بھی عروج پر تھی، اور باقاعدہ تیار کیا انہیں کہ ان صلیبیوں کو اس طرح مارو. تو جناب وہ تو اتنے بڑے صوفی تھے. تو صوفیوں کا کام صرف یہ نہیں رہا کہ وہ ذکر و فکر میں رہتے، وہ بندے تیار کرتے تھے، خود روحانیت میں رہتے اور پھر بندے تیار کرتے تھے. پھر موقع آنے کے اوپر اپنے خانقاہ کے اندر جو آنے والے ہوتے تھے ان کو تربیت کے لیے بھیجتے تھے مجاہدین کی. وہ علیحدہ سے نہیں ہوتا تھا، مجاہد وہی مدرسے میں ہوتے تھے. سکول بھی ہوتا تھا، وہی مدرسہ تھا، وہی سکول تھا، وہی یونیورسٹی تھی، پھر وہیں تربیت گاہ تھی، وہیں سے بھی تربیت ہو کر چلتے تھے، وہیں مجاہدین نکلتے. تو رب فرماتا ہے محبوب جو آپ کے دشمن ہیں وہ مجھ پر چھوڑ دیں، مالدار جو دشمن ہے مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان کا بندوبست خود کر لیتا ہوں. جیسے فرعون کے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت سے نوازا، فرعون کو ذلیل کر دیا. اس طرح اللہ آپ کو بھی عزت سے نوازے گا. تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اس آیت سے پھر اس کی یہ منسوخ ہو گیا، پھر یہ سنت کے درجے میں آ گیا، ورنہ سب پر فرض ہوتی تھی. سورہ مدثر میں محبوب کے جو انداز ہو، رب انہیں اوصاف سے فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، چادر کا جبر لینے والے، ذرا اس کو بیان تو کیجئے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، انذار ڈر سنائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بولیں. اس میں بھی کفار کے عزیزوں پر سبق کی تلقین ہے. اس صورت میں ابتداءً کچھ احکام شرع بیان کیے گئے. تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے جو نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ فرض ہے. وربک فکبر اس کی دلیل ہے. کپڑوں کا پاک ہونا یہ شرط ہے. وثیابک فطہر، کپڑے پاک ہونے ضروری ہے. نوجوان ہے تو جتنا کپڑا پلید ہو اتنے کو دھو لے، اور غسل فرض ہوا ہے تو غسل کر لے، کپڑا پاک رہے گا باقی. کیونکہ کپڑا نجاست سے پلید ہوتا ہے، نجاست اتر یا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ دو فرض ارکان نماز اور شرائط نماز کے اب پہلے ان کو بیان کیا گیا. مکمل یوں ہے کہ طہارت ثلاثہ، جگہ، بدن اور کپڑے، ان کا پاک ہونا ضروری ہے. وقت کا ہونا ضروری ہے. ان الصلاۃ المؤمن کتاب، ان الصلاۃ کانت للمؤمن کتابا موقوتا. قبلے کی طرف منہ ہونا، فول وجہک شطر المسجد الحرام. نیت ہو من اراد الاخرۃ وسعى سعیہ وهو مؤمن، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. ان آیتوں سے ساتھ ثبوت جو ہے وہ بھی سمجھتے جائیں. نماز کے ارکان، ان میں آپ تکبیر تحریمہ، قیام کھڑا ہونا، رکوع کرنا، 2 سجدے، آخری قعدہ، اور اپنے عمل سے نماز سے باہر نکلنا. یہ پورے احادیث کی روشنی میں بھی جو فرائض بیان کیے گئے. اس صورت میں آپ غور کریں گے حضور کا وصف صرف انذار، نذیر بیان کیا گیا، حالانکہ قرآن جہاں بھی آتا ہے وہاں بشیر و نذیر آتا ہے. تو جب تبلیغ ہوتی ہے وہاں پھر وصف نذیر، ڈر سنانے والا، یہ پیش نظر رہنا چاہیے. تبلیغ کے اندر خوشخبریاں والی بات نہیں ہوتی. تبلیغ ہو
اور وہاں خوشخبریوں والی بات چل رہی ہو تو وہ اس کے مقام کے مناسب نہیں ہے. ڈر سنائیں گے تبلیغ کے اندر، پھر ان کو سمجھ آئے گی یہ تبلیغ کا طریقہ کار ہے. اس سے آگے ولید بن مغیرہ مخزومی نے جو توہین کی تھی، ان کے کلمات کا جواب دیا گیا. اس نے یہ توہین کی نا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کے والے سے کہ 19 دروغہ جہنم ہوں گے. وہ کہتا ہے 17 کو تو میں اکیلے ہی کافی ہوں، تو باقی 2 کو تم سنبھال لینا. تو اللہ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ وہ جسے میں نے تنہا پیدا کیا، پھر وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، اس کو مال بھی دیا، بیٹے بھی دے. پھر اس کی سرکشی آ گئی. اللہ فرماتا ہے اس کو میں خود سنبھال لوں گا. یہ کہتے ہیں ان کو سنبھالے، اللہ کہتے ہیں ان کو میں سنبھال لوں گا. وَقُوتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُوتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اللہ کے کلام کو جادو بولتا تھا. اللہ فرماتا ہے جب وہ وقت آئے گا، پھر جب یہ مارا گیا، كَيْفَ قَدَّرَ فَقُوتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُوتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہوئی. کیسی ٹھہرائی؟ ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. یہ سارے اس کے اوصاف بیان کیے. چاند اور دن رات کی قسم ذکر کرنے میں قمری مہینے سے وابستہ عبارات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی عبادت سے جہنم کی مصیبت ٹلتی ہے. تو ایمان نہ لا کر عبادت سے محروم لوگوں سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ اگر اللہ کی بات کرنے سے مصیبت ٹلتی تھی تو کی کیوں نہیں؟ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم کے جو چھٹا درجہ ہے اس میں تمہیں سقر کے اندر کون کس چیز نے پھینکا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کو نہیں مانتے تھے، نماز کیا پڑھنی؟ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم کھانے نہیں کھلاتے تھے. اور وکنا نخوض مع الخائضین، اور جو باتیں کرنے والے تھے ہم ان کے ساتھ بری فکر میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، موجودہ دور میں دیکھیں فیس بک، سوشل میڈیا، وہ جو بری فکر ہے وہ اسی فکر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کفار کی سازشوں کو بیان کرنے فرمایا کہ بری فکروں کی چالوں سے محفوظ رہو، اگر رہنے تو اس کا حل صرف قرآن ہے. ان ھذ التذکرہ، یہ قرآن ہے نصیحت والا جو تمہیں بچا سکتا ہے. اور نصیحت حاصل کرنا مشیت الہی پر ہے کہ جادوگر ایک لمحہ کی صحبت سے، جادوگر ایک لمحے کی صحبت سے، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہوئی ایک لمحہ، 70,000 جادوگروں کو اللہ نے توبہ فرما دی. بی بی آسیہ ہنستے مشاطہ، وہ جو کنگھی کرنے، تو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی تو اللہ رب العزت نے ان کو مہربانی فرما دی. یہ مقدر کی بات ہے، یہ مٹی کے پاک ہونے کی بات ہے. فرعون 30 سال رہا صحبت میں، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اللہ. سورہ قیامہ، اس صورت میں قیامت کی ہولناکیاں اور مرنے کے بعد اٹھنا بیان کیا گیا ہے. نفس لبامہ، ملامت کرنے والا. آپ کے اندر ایک قوت ہے، برائی کرتے ہو کہتے نہیں 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 ظلم نہیں کرنا، وہ نفس لبامہ ہے. اور قیامت کی کٹھی قسمیں ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ نفس لبامہ وہی معتبر ہے بھئی جو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھتا ہو. کافر کا نفس لبامہ بھی کوئی نفس لبامہ نہیں، یہ ہندو جوگیوں کا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ گناہ کو اپنے سامنے دیکھے. پھر شوق یہ ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ متفیضا بارق البصر وخسف القمر، جب آنکھیں چدیا دی جائیں، چاند اور سورج کو بے نور کر دیا جائے، وجمع الشمس والقمر، چاند سورج کو اکٹھا کر دیا جائے، پھر انسان کہے گا این المفر، کس جگہ بھاگو. خبر لا وسط، آج کوئی بوجھ نہیں کسی کو اٹھائے گا. رب کریم کی بارگاہ میں تمہیں ٹھہرنا ہوگا، وہ خبر دے گا جو تم کرتے ہیں، جو کچھ آگے کرو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل وحی لے کر آتے تو حضور جلدی جلدی اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے، کوئی لفظ رہ نہ جائے. اللہ نے فرمایا محبوب اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت جلدی نہ دے تاکہ جلدی کر لے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے
ہم پر جمع کرنا، ہم کو اس کو محفوظ رکھنا، اس کے معنی سمجھا ہمارے ذمہ پر ہے۔ جنتی ان کے کیا نظارے ہوں گے، جہنم کا معاملہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتی تر و تازہ چہرے والے ہوں گے، قیامت کو جنت میں جب جائیں گے تو پھر اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جہنمی وجوہ یومئذ باصرہ، چہرے ان کے بگڑے ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر توڑ دے گی۔ کلا یا بلغت التراقی وقیل من راق، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ چکی جائے اور کہا جائے من راق، کو جھاڑ پھونک والا بلاؤ جان بچائے، وظن انہ الفراق، اب وہ سمجھ لے گا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، رشتہ داروں سے دوستوں سے جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اللہ، پنڈلی کے ساتھ جب پنڈلی رگڑی جا رہی ہوگی، یہ موت کے ایک وقت کیفیت ہوتی ہے، سانس اکھڑ رہا ہوگا، غرغرے کی کیفیت بنی ہوگی، اور ٹانگ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی رگڑی جا رہی ہوگی، میں الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف تجھے ٹھہرنا ہوگا۔ اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے سچ مانا نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کی تخلیق کو دیکھو، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تم تھے کیا، کس قطرے سے تمہیں اللہ نے بنایا، ثم کان علقہ، پھر اس نے تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے سے تمہیں ایک خاص کیفیت دی، فخلق فسوا، پھر تجھے پیدا کر کے بالکل تندرست توانا جوان ایک مرد بنا دیا، انسان بنا دیا۔ فخلق من فجعل من الزوجین الذکر والانثى، اسی سے جوڑے سے اللہ نے مرد اور عورت بنائے، نر و مادہ پیدا کی۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر لے؟ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے دلائل اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ الدہر، اس میں فرمایا گیا انسانی تخلیق کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہیں ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں بنا دیا ہے سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا اسے سمیعا بصیرا، انسان کو کیا بنایا؟ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ تو بھائی اللہ اپنے متعلق بھی یہی تو فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب مسجد میں بیٹھے ہو تو ناک کے اندر انگلیاں نہیں مارنی، مسئلہ ہو تو ٹوٹی پڑ جائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یہ تو اللہ کی صفت تھی۔ اور جب انسان کو کہا گیا سننے والا دیکھنے والا، ذرا اس طبقے کو بھی جواب دے کر اصل بات کی طرف آتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ دینے والا ہے انسان بھی دینے والا ہے تو شرک ہو گیا، تو کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، اللہ بھی دیکھنے والا، سیم وہ لفظ سمیع و بصیر، اللہ کے لیے وہی سمیع و بصیر۔ اللہ سمیع و بصیر بنا رہا ہے انسان کو، اور اللہ خود بھی سمیع و بصیر ہے۔ فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے اور مخلوق اللہ کے بنانے سے سمیع و بصیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرق ہوا نا سمیع و بصیر میں۔ تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم نہ کریں گے تو آپ یہاں پر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ حقیقت ہے کہ انسان سمیع و بصیر تو اللہ کی صفت تھی، تو اتنا پیارا ہے کہ تجھے سمیع و بصیر کی یہ شرافت اور یہ تقاضا کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ تجھے یہ وصف دے دیا گیا، تو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعمال صالح کو خلوص للہیت سے ادا کرنا، جس میں بندوں کے کہا بھی شکر کرنے والے وہ کامیاب ہے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ان کو پوچھتے تم اللہ کی رضا کے لیے جنتیوں کو کہ کیسے ہے؟ وہ کہیں گے ہم کھانا کھلاتے تھے رضا الہی کے لیے، کہ تم سے ہم نہیں ارادہ کرتے تھے جزاء ولا شکورا، کوئی اس حوالے سے ہم یہ نہیں کر بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے تھے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ بتائیں گے ہم رضائے الہی کے لیے خوف خدا پر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ پھر ان کا جزا دے گا جنتم حریرا، اللہ ان کو ریشمی کپڑے اور جنت عطا فرمائے گا۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، ارائک کہتے ہیں گھومنے والے تختے، اور لا یرون فیہا شمسا، اس کے اندر نہ دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹرتا سما ہوگا، ایسے بہار کا سما ہوگا، پیارا سا منظر ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، ان کے اوپر سائے ان کے اوپر جھکے ہوں گے۔ وذللت قطوفها تذلیلا، گچھے جھکا کر نیچے کر دیے جائیں گے، ارادہ ہوگا یہ اوپر والا گچھا میرے پاس آ جائے، ایسے پاس آ جائے گا، کھا لے گا جتنا ضرورت ہوگا، پھر اس کے بعد وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا، جام چلیں گے چاندی کے برتنوں سے جو شیشے کے مثل ہو رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے، جنتیوں کے لیے بہاریں ہوں گی۔ مشیت الہی پر اللہ نے فرمایا نصیحت حاصل کرنا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اس کے اندر خدمت میں ہمیشہ رہنے والے وہ لڑکے ہوں گے، جب تو انہیں دیکھے گا حسیب لؤلؤا منصورا، ایسے چمکدار ہوں گے، اکٹھے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے کھل گئے ہوں، اور چمکتے نظر آئیں گے، خدمت کے اندر معمور ہوں گے۔ جیسے اپنے بچے، چھوٹا بچہ لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ تو ایک ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ جو بچے ہوں گے ان کے ساتھ وہ الفت اور محبت ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو ادھر نظر اٹھائے گا ایک چین دیکھے گا اور بڑی سلطنت، سکون ہی سکون، ہر کوئی وہاں پر ایک عجیب سی بادشاہت دماغ میں بٹھائے ہوگا، نہ ماتحتی کا ڈر، نہ بڑے ہونے کا وہ معاملہ کہ بھی مجھ سے بڑا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ سورہ مرسلات جو آخری سورت ہے، سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت، اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں ذکر فرمائی گئی، ہواؤں کی قسم یا ان فرشتوں کی قسم ذکر کی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، قسم ہے پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق نحق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، یہ ساری بات قسم ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے انما توعدون لواقع، جو وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا، سزا وہ آ جانی ہے۔ کافروں سے جو بات ہو گئی ہے سزا کی وہ ٹلے گی نہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے محو کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، جھڑ جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِّجَتْ، جب آسمان میں رخنے پڑ جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، جب پہاڑ دھول بن کر اڑ جائے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کا وقت آئے گا، جب رسولوں کا وقت آئے گا، اور وہ حضرات امتوں پر گواہی دینے کے لیے جمع ہو جائیں گے، سارے پہلے امت رسول امتوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، کہ یہ روز فیصلے کے لیے ہے، اور کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ، اس میں اللہ نے پہلے کو جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کی ہلاکت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا۔ میں مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا، تمہیں ہم کس پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں کس مقام میں ٹھہرایا، پھر تمہاری تخلیق کر کے کس میدان میں لے گئے۔ پھر آخر میں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقین ہوں گے وہ گھنے درختوں میں ہوں گے، رب کی نعمتوں میں ہوں گے، اور فرمایا میووں میں جو ان کی جی چاہے، وہ جی چاہنے پر میں نے آپ کو پہلے بات سنائی ہوئی ہے کہ جو دل مانگے گا جنت میں وہ آ جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا پچتا جو تم عمل کرتے تھے، اسی بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔
ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور نفع حاصل کرو، بہت تھوڑا برت لو دنیا میں جو کرنے، انکم مجرمون، ہے کافرو تم مجرم ہو۔ ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو تو جھکتے نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے، اب یہ حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد پھر اب کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ ایک یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔